والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين کہ بے شک ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، ذکر کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ جائز تبرکات میں سے ایک جائز عمل ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ برکت لے سکتے ہیں، برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ذکر آیا کہ اللہ کی ذکر سے انسان کو کیا فائدے ملتے ہیں، تو ایک فائدہ بتایا گیا کہ اس کی وجہ سے انسان کو دل کا سکون ملتا ہے، دوسرا فائدہ اس کا ذہن اور جسم مضبوط ہو جاتا ہے، تیسرا فائدہ لکھیے انسان کو شفا ملتی ہے، انسان کو ذکر کی وجہ سے شفا ملتی ہے۔ جیسے جو ابھی آیت میں نے پڑھی کہ قرآن میں ہم نے ایسی چیزیں اتاری ہیں جو مؤمنوں کے لیے شفا بھی ہیں اور اللہ کی جانب سے رحمت بھی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا اشتکى يقرأ على نفسه بالمعوذات، اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی تکلیف جسم میں ہوتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ معوذتین پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں پڑھتے تھے۔ یہ دونوں اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ جی بالکل اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کے نبی بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ خود سے نہیں پڑھ پا رہے تھے، تب حضرت عائشہ نے کیا کہ آپ ہی کے دونوں ہاتھ لیے اور اس میں معوذتین پڑھ کر پھونکا اور آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر مل دیا تھا۔ اس طرح کی بہت سارے حدیثیں ہیں، خاص کر جب انسان بیمار ہو تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم رب الناس اذهب الباس اشفیہ انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ٹھیک ہے، ایک اور فائدہ، یہ تو دنیاوی فائدے بھی، ذکر سے شفا ملتی ہے، انسان کا ذہن اور جسم مضبوط ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ کچھ دینی فائدے بھی انسان کے ذکر سے ہوتے ہیں، دینی فائدے جس کا تعلق آخرت سے۔ نمبر ایک، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔ ایک حدیث ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو آدمی یہ دعا دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 100 چھوٹے چھوٹے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور صبح میں پڑھے گا تو شام تک، شام میں پڑھے گا تو صبح تک شیطان کے وسوسے سے اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور قیامت کے دن اس آدمی سے افضل کوئی نہیں ہوگا جس نے سب سے زیادہ اس دعا کو پڑھا ہوگا۔ کتنی عظیم الشان دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پڑھنا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ایک ویڈیو دیکھا تھا میں کئی سال پہلے، ایک بچہ تھا مدرسے میں پڑھنے والا، شاید مدینہ ہی کا تھا وہ، تو مسجد نبی کو لے آ رہا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، تو ماں باپ نے سکھا کر رکھا تھا کہ جب گھر سے نکلو مسجد نبی تک پہنچو یہ دعا پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا، کنٹینیو پڑھتا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس میں دب گیا اندر، کوما چلا گیا۔ کوما کے درمیان 8 دن کوما میں رہ کر وہ انتقال کیا ہے۔ دوران کوما اس کی زبان رکی نہیں، یہی تھوڑا تھوڑا پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تھوڑا تھوڑا ہی پڑھتا تھا، اور ایسی کوما میں 8 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی نیکی کو انسان کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کو معلوم نہیں، اللہ نے موت کا وقت لکھا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم، لیکن تیاری ہمیشہ انسان کو رہنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا فیصلہ اس کے خاتمے پر کیا جاتا ہے۔ آخری کیا کہا تھا؟ آخر میں کیا پوزیشن تھی؟ آخری حالت کیسی تھی؟
اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ ایک آدمی اپنے زبان سے ایک جملہ کہتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس جملے کا اثر کہاں تک جاتا ہے، لیکن وہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک کہنے والا ایک جملہ کہتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ کتنا خطرناک ہے، لیکن وہ ایک جملہ اس کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کیا کرنا، اپنی زبان پر ذکر کو جاری رکھنا۔ تو ایک 12-15 سال کا لڑکا تھا، بس کا ایکسیڈنٹ ہوا، دب گیا۔ تو ضروری ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ تربیت کا حصہ بنانا، خاص کر بچوں کو۔ آج دیکھیے دعا کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے، اللہ اسے شیطان سے بچا لے گا۔ سب سے زیادہ شیطان سے بچنے کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت ہے، ایک بچے ایک نوجوان۔ جو بچے ہیں جو بڑے ہونے والے ہیں، اور وہ جو بڑے ہو چکے جو جوان ہیں، ان کو سب سے زیادہ شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھیے، اللہ شیطان کے وسوسے سے ضرور بچائے گا۔ اور شیطان کا وسوسہ گناہوں کی پہلی سیڑھی، انسان کو نہیں معلوم، اچانک شیطان میں دل میں ڈالتا ہے۔ خالی بیٹھے ہو، چلو یہ سرچ کرو، یہ دیکھو، انسان دیکھنے کچھ لگتا ہے، کہیں پہنچ جاتا ہے، اسے نہیں معلوم۔ اس لیے کہا گیا کہ شیطان جیسے ہی دل میں وسوسہ ڈالے، انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا میں ایک دعا ہے، جیسے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کتنا بڑا ہے اس کی وسعت اندازہ لگانا مشکل ہے، اس سمندر میں کتنی جھاگ ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس کے گناہ اتنے بھی ہوئے نا، اللہ سب کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو صغیرہ گناہ سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ۔ دوسرا فائدہ، اللہ کے ذکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جس مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس میں آتے ہیں۔ بیٹھ کر بس میں پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجلس ہوئی کہ نہیں ہو، ذکر کی مجلس ہوئی، امید ہے کہ اللہ کے فرشتے آئے ہوں گے، اور انہی کے درمیان اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی حالت میں چلا گیا۔ تو ضروری ہے کہ انسان، اس لیے کہا گیا لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل، کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، مگر فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کو پروں سے ڈھانپ لیتے، رحمت سے چھپا لیا جاتا ہے۔ جیسے خصوصی طور پر مسجدوں کے حوالے سے کہا گیا، اس لیے کہتے ہیں، اکثر علماء کہا کرتے تھے کہ اسلام کی شروعات مسجد سے ہوئی ہے، اور جتنے بھی نیک کام دینی ہو انسان کو مسجد سے کرنے چاہیے، کیونکہ مسجد میں دینی کام کرنے کا جو ثواب ہے نہ وہ شادی محل میں ہے نہ کسی کانفرنس ہال میں۔ مسجد، یہاں جو ذکر کریں گے یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنا، مثال کے طور پر اللہ کے گھر مسجد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کعبۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے، مسجد نبوی ہے، یہ بھی مسجد ہے، تو کیونکہ وہاں ایک مقام بیان کیا گیا۔ اسی طرح مسجد کے اندر جو انسان آ کر ذکر کرتا ہے اور مسجد کے باہر کرتا ہے، دونوں میں ظاہری فرق موجود ہے۔ اس لیے پہلے زمانے کے لوگ کیا ہے، مسجد سب کچھ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کیا تھی، یہ نماز پڑھنے کی جگہ تھی، ہاں، کوئی کسی کو رہنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر، آؤ رہو کھاؤ پیو سو۔ یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے پاس علم سیکھنے آتے تھے، اصحاب الصفہ، ان کا گھر کیا تھا، مسجد نبوی تھی۔ جنگ سیکھنا ہے، کچھ پریکٹس کرنا ہے، مسجد نبوی تھی، ہر چیز کے لیے مسجد نبوی۔ کسی کو سونے کی جگہ نہیں، مسجد ہے، کسی کو کھانے کی جگہ نہیں، جاؤ مسجد میں جاؤ، سب کچھ۔ اس لیے انصاری صحابہ کیا کرتے، جب بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی مسجد میں آ کر لٹکا دیتے تھے، اور اسی لٹکی ہوئی چیزوں کو اصحاب صفہ کھاتے تھے۔ آج یہ سنت نہیں ہے، مسجدوں میں کھانے پینے، لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں کھا رہے ہیں کچرا کر رہے ہیں، ہاں، آپ صفائی پر توجہ دے رہے ہیں، لیکن اس مسجد سے، اس مسجد میں کھلانے سے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھی توجہ دیجیے۔ ہاں، انصاری لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں آ کر کھجور کے گچھے باندھ دیتے تھے، جو اس کو چاہیے آ کے لے کھائے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے کسی بھی بندے کو اجازت ہے آ کر کھائے، روکنا نہیں مسجد میں۔ کوئی پانی پی رہا نہیں روکنا، مسجد کے سے استعمال کرنا نہیں روکنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑا فائدہ جو دینی فائدہ ہے کہ شیطان سے انسان بہت محفوظ رہتا ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے، شیطان سے
بہت محفوظ رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ بول کر داخل ہوا، جو دعا ہے پڑھ کر داخل ہوا، گھر سے نکلا بسم اللہ بول کر نکلا، کھانے بیٹھا بسم اللہ بولا، اپنی بیوی کے پاس گیا بسم اللہ بولا، اٹھا بسم اللہ، بیٹھا بسم اللہ، ہر جگہ بسم اللہ بسم اللہ. جتنی بار آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطان اتنا ہی دھیرے دھیرے آپ کے پاس سے کھسک جائے گا، دور جائے گا، دور جائے گا. اگر یہاں تک کہا گیا کسی گھر میں کسی جگہ جاؤ تمہیں لگے کہ یہاں شیطان ہے یا جن ہے، اذان دینے لگ جاؤ، اللہ کا ذکر بلند طریقے سے کرو، بھاگ جائے گا. اگر وہی ذکر صبح شام آپ کریں گے تو صبح شام کریں گے تو کیا. اسی لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ دور حاضر کے فتنوں میں بڑا فون فتنہ ہے، جب بھی لینا بیٹا بسم اللہ بول کر فون اٹھانا، شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا فون کے مسئلے میں. بسم اللہ، لاک کھولنا ہے بسم اللہ، لوگ ذکر کرو جی اللہ کا، آزما کر دیکھو اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے گا. ہاں فون کا لاک بسم اللہ بول کر کھولو، شیطان کچھ وسوسے سے بچ جائیں، کچھ فتنوں سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنے اہل خانہ کے پاس آئے اور دعا کہے اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو مجھے شیطان سے بچا اور جو رزق دینے والا اس کو شیطان سے بچا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس ملاقات سے اگر کوئی اولاد اللہ نے طے کر دی ہے لم یضرہ شیطان ابدا، تو شیطان اسے ڈائریکٹ نقصان کبھی نہیں پہنچا پائے گا، ڈائریکٹ نقصان اسے شیطان نہیں پہنچا پائے گا. ایک وقت تھا کہ جنات کے قصے بڑے کم ہوتے تھے، جنات اس پر سوار ہوا اس پر سوار ہوا، بہت قصے کم ہوتے تھے. آج اس کے قصے بہت زیادہ. ایک شیخ سے میں نے سنا، اس کی طرف اشارہ کیے تھے، کہا کہ جو اولاد تم دنیا میں لائے ہو اس میں اللہ کا ذکر تم نے نہیں کیا تو کیسے شیطان سے بچنے کی امید ان اولاد سے تم کرتے ہو. بڑی ضروری چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ذکر چل رہا تھا کہ جائز تبرک، جن چیزوں سے برکت لے سکتے ہیں، نمبر 1 چیز کیا ہے اس میں؟ اللہ کا ذکر ہے. نمبر 2 قرآن کی تلاوت کے ذریعے برکت لینا، جائز برکت ہے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے آپ برکت لے سکتے ہیں. وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا. اے نبی آپ پڑھیے جو کتاب ہم نے وحی کر کے آپ کے پاس نازل کی، اس کے کلمات کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. تلاوت بہت فائدے، تلاوت کی تلاوت کرنے سے جنت انسان کو ملتی ہے، تلاوت کرنے سے قیامت کے دن تلاوت اس کی سفارش کرتی ہے. جس مجلس میں تلاوت کی جائے فرشتے آتے ہیں. اور رزق میں برکت کا ایک بہترین طریقہ قرآن کی تلاوت ہے. رزق میں برکت چاہتے ہیں نا، برکت انسان، تو رزق میں برکت کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تلاوت ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 66. اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ تورات اور انجیل پر قائم ہو جائے اور جو کتاب تمہارے رب نے نازل کی ہے اس پر ایمان لائیں، یعنی اس کی تلاوت کریں صبح اور شام، تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر سے کھلائے گا، اللہ ان کو نیچے سے کھلائے گا. یعنی اللہ آسمان سے بھی رزق دے گا، اللہ زمین سے بھی رزق دے گا. اس کے تعلق سے سلف صالحین کہتے ہیں کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے پاس کھانا کم تھا لیکن دل میں بڑا سکون تھا، کیونکہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا تھا وہ قناعت پسندی کا رزق تھا. قناعت پسندی رزق وہ نہیں کہ صرف مال زیادہ آنا یہ رزق نہیں ہے. انسان کے دل میں اللہ دنیا کی محبت ہی نہ ڈالے، بہت بڑا رزق ہے. جتنا اتنے میں خوش ہیں، رزق ہے اللہ کا. اس لیے کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. امام مجاہد بن جبر المکی کہتے ہیں کہ جو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو مجھے دنیا میں حسنہ عطا کر. کہتے ہیں یہ حسنہ سے مراد قناعت پسندی، اللہ اس کو قناعت دے دے، جتنا اتنے میں خوش ہیں الحمدللہ، اور نہیں چاہیے. ہے تب بھی الحمدللہ، نہیں ہے تب بھی الحمدللہ، جتنا ملے اتنے میں خوش ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ انجیل اور تورات کو اور قرآن کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لے، اللہ آسمان سے بھی کھلائے گا، اللہ زمین سے بھی کھلائے گا. تو یہ رزق کی برکت کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انسان بکثرت کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت کیا کرے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شفا حاصل کرنا. شفا انسان کو ملتی ہے، کس سے ملتی ہے؟
بیماریوں سے. بیماریاں کیا ہے ہمارے پاس؟ بیماری بولے تو جسمانی بیماریاں ہی بیماریاں سمجھاتے ہیں. جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک روحانی اور دل کی بیماریاں. دل کی بیماریاں یہ سب سے خطرناک ہے. دنیا کی محبت دل کی بیماری ہے. دین اور اسلام میں شک دل کی بیماری ہے. دوسروں کے لیے بغض و عداوت دل کی بیماری ہے. تو قرآن کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے دل کی بیماریوں سے، اس کے بعد جسمانی بیماری سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. آپ سمجھے حسد کسے بولتے ہیں؟ حسد نعمت چھین جانا. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ میں کسی کی نعمت جو اس کے پاس ہے دیکھ کر جلوں اور دل میں تمنا کروں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے. کسی کے پاس ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بنیادی بات ہے، جو بھی نعمت اچھی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس جو بھی امتیازی چیز ہے، ایک صلاحیت آپ کے پاس ہے نا، لوگ اس سے ضرور حسد کریں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کل ذی نعمت محسود، کہ ہر وہ نعمت جو دوسروں کے پاس ہے لوگ اس سے جلیں گے. کبھی اس میں نہیں رہنا کہ میرا دوست مجھ سے نہیں جلتا، میرے بھائی مجھ سے نہیں جلتے، میرے یہ نہیں. آپ کے پاس کوئی چیز اچھی ہے لوگ اس سے جلیں گے، فطرت ہے. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات، جب انسان یہ حسد کرتا ہے تو اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے. حسد دل کی بیماری ہے، اور اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ بیماری اللہ کا عذاب ہے. جب انسان اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا نا، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کی نعمت پر اسے جلنے والا بنا دیتا. اللہ کا عذاب ہے حسد. تصور کریں کہ کتنا خطرناک اللہ کا عذاب ہے. جب لوگوں کے فیصلے ہو گئے، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے، لے کر آئے، گھر والوں کو بتائے، اس کے بعد پل صراط پر سے چل گئے. اب پل صراط پر چلنے کے بعد یا تو انسان گناہوں کی وجہ سے کٹ کر نیچے گر جائے گا، جہنم میں گرے گا، یا تو بچ کر جنت کے میدان کے سامنے آ جائے گا. جب جنت کے میدان میں آئے گا تو وہاں کے بعد وہ جنت میں جائے گا، لیکن ڈائریکٹ نہیں جائے گا، وہاں سب کو روکا جائے گا. اس کو عرصات الجنہ کہا تھا، جنت کا میدان، اور وہاں پر بھی حوض کوثر ہوگا. اب وہ صرف جنتی ہے، جہنمی نہیں ہے، صرف جنتی ہے، تو وہاں بھی ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا. چلیے اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ کہتے ہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ان کے دلوں میں جو غل، جو حسد کینہ ہوگا، اللہ یہاں نکال لے گا. یعنی اب تک جو جنتی یہاں سب پار کر کے آئے، کیا ہوا؟ میدان محشر میں آئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دیے، سیدھے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، نامہ اعمال کھول کر دکھایا گیا، نامہ عمل پڑھوایا گیا، سیدھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ لوگوں کو جماعت میں بانٹا گیا، ہر نبی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے، پل صراط پر چلے. یہ سب ہونے کے بعد تب تک دل میں تھا، لیکن جیسے جنت کے میدان میں آئیں گے ان کے دل سے اس کینہ کپٹ کو نکالا جائے گا، دل کو صاف کر کے جنت میں ڈالا جائے گا. تو بعض علماء سوال کرتے ہیں کہ مان لو کہ اگر کسی کے دل میں حسد ہے، کسی نعمت پر جلتا ہے، جنت میں کیا نقصان ہے؟ جنت میں گئے، ہاں اس کو دیکھے کہ اس کے پاس نعمت ہے، اللہ سے کہا اللہ نعمت مجھے چاہیے، مل گئی. جنت میں جو مانگے گے ملنے والا ہے کہ نہیں؟ سب ملے گا. تو اگر ملنے والا ہے تو پھر اللہ نے دل کو صاف کرنے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ حسد اللہ کا عذاب ہے اور جنت میں کوئی عذاب نہیں. قالوا سلاما سلاما، جنت میں صرف سلامتی سلامتی، اس لیے اللہ دل سے حسد کو نکالے گا. یعنی جو دل میں حسد ہے وہ اللہ کی تقدیر پر ناراض ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو دیا ہے، آپ اس پر حسد کر رہے ہیں، وہ اللہ کی تقدیر پر آپ خوش نہیں ہیں. اور حسد کیا ہے؟ یہ عذاب ہے، اس لیے جنت میں کوئی عذاب نہیں. اور یہ قرآن کیا ہے؟ دل کی بیماریوں کا علاج ہے. تو قرآن سے آپ برکت لے سکتے ہیں. نمبر 3 جس سے برکت لینا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے برکت لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے برکت لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے برکت لینا، کیونکہ آپ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ صاحب برکت تھی، اور صحابہ اکرام نے آپ کی شخصیت سے برکت لیا، لیکن اس میں کبھی غلو نہیں کیا، جتنا تھا اتنا.
جیسے سب سے پہلے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے صحابہ کرام برکت لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ لیتے تھے. جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تھے، زندہ تھے، صحابہ نے آپ کے جسم سے برکت لی. جیسے مثال کے طور پر ابھی حضرت عائشہ کے میں نے روایت سنائی کہ آپ بیمار تھے تو حضرت عائشہ اپنے ہاتھ سے پڑھ کر، اپنے ہاتھ میں پڑھ کر پھونک کر نہیں لگائی، اللہ کے نبی کے ہاتھ لیے. دم کسے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی ہی کو دم کرنا ہے، لیکن اپنے ہاتھ میں. ہوتا ہے کہ چاہیے کہ جب میں پڑھوں گا تو میں اپنے ہاتھ پر پڑھنا، لیکن حضرت عائشہ کے ہاتھ برکت والے تھے یا اللہ کے نبی کے برکت والے تھے؟ اللہ کے نبی کے برکت والے تھے. تو آپ ہی کے ہاتھ کو لیے، آپ ہی کے ہاتھ پر پڑھے اور آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر مل دیے. تو گویا حضرت عائشہ نے آپ کے ہاتھ کے ذریعے کیا لیا؟ برکت کو لیا. دوسری بات، وہ قصہ آپ نے سنا ہے کہ خادم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پانی دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پکڑا، انہوں نے پانی کھینچ لیا پھر، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی کی انگلی چلی گئی تھی. تو پانی دوبارہ مانگ لی اور لے کر پینے لگ گئے. تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ وہ چاہتے یہی تھے کہ اللہ کے نبی کا جسم یا آپ کا ہاتھ لگے پانی میں اور اس کو پیا جائے، اس سے برکت لی گئی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے، آپ کے وضو کا پانی صحابہ استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال سے برکت لی گئی. اللہ کے نبی کے بال سے برکت لی گئی. کوئی حدیث جانتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے برکت لی گئی ہو؟ شفا حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، یا تو آپ بال پرماننٹلی چھوڑتے تھے یا تو پرماننٹلی کاٹ دیتے تھے. آپ کبھی بال کٹ نہیں کرائے، شارٹ نہیں کرائے. سنت کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یا تو پورا چھوڑ دیے، کبھی یہاں تک آ گئے، کبھی یہاں تک آ گئے، کبھی یہاں تک آ گئے، یا نکالے تو پورے نکال دیے. دو ہی تھی. جیسے آج کل میں ہم کٹنگ کرتے ہیں نا، یہاں تھوڑا چھوٹا نہیں کرا اللہ کے نبی، یا تو پورا چھوڑے یا تو پورے ہٹا دیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج پر جا کے پورے بال ہٹائے تھے، سارے صحابہ نے بال لے لیے تھے اللہ کے نبی کے، گرنے نہیں دیے نیچے، سب نے اٹھا لیے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے برکت دی. آپ کے لعاب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے برکت دی گئی. کوئی حدیث پتا ہے؟ بچوں کو لایا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، نئے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی پیدا ہوئے، تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ کھجور لے کر منہ میں چباتے تھے، چبا کر جس میں آپ کا لعاب لگا چھوٹے بچوں کو کھلاتے تھے، برکت کی نیت سے لاتے تھے. اور سب سے پہلا بچہ جو مدینہ میں آنے کے بعد پیدا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے جس کو کھجور کھلایا گیا تھا، وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالی کے بیٹے. آپ کی سالی کون تھی؟ ان کے بیٹے کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام، جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کے شوہر تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کے کپڑوں سے برکت لی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے کیسے؟ ایک چادر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چادر تھی، تو اس چادر کو جب وہ پھٹ گئی تھی تو صحابہ نے مانگ لیا. اس کے علاوہ جب کسی کا انتقال ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کپڑا ہوتا، بطور ایک کفن آپ کا کپڑا لینے آتے. ایک صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مانگنے، منافقوں کے سردار کے لیے. عبداللہ بن ابی بن سلول جب مر گیا تو ان کے بیٹے عبداللہ جو ایک صحابی تھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا مجھے کپڑا دیجئے، میں اللہ سے یہی امید کروں گا کم از کم آپ کے کپڑے کی برکت سے اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے گا. آپ نے نکال کر دیے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے کپڑے سے برکت کیا اس منافق کو ملنے والی تھی؟ منافقوں کا سردار، پھر آپ نے کیوں دیا؟ احسان کیا تھا؟ جی ہاں، بطور احسان دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اچھی صفات تھی. ایک بڑی صفت یہ تھی کہ آپ لوگوں کا احسان کبھی نہیں بھولتے تھے. جب غزوہ احد کے موقع پر حمزہ بنت عبد المطلب کا انتقال ہوا، حضرت حمزہ ایک دم ہٹے کٹے لمبے چوڑے تڑنگے انسان تھے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول بھی ایسا تھا. جب حضرت حمزہ کو مسلح کیا گیا تھا، پورے جسم کے کپڑے نکالے گئے تھے، ہاتھ پیر ناک کاٹے گئے تھے، اس وقت اس عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے کپڑے نکال کر دیے تھے، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو دفنایا تھا. تو پتہ چلا کہ کسی کپڑے سے برائی نہیں آتی ہے. گنہگار ہے، وہ منافقوں کا سردار، لیکن اس کے کپڑے میں کسے دفنایا گیا؟ اس امت کے شیر کو، حضرت حمزہ کو دفنایا گیا. کوئی نقصان نہیں ہوا. بہرحال اس میں تو اللہ کے نبی کو احسان یاد تھا، وہ منافقوں کا سردار ہے، آپ کے کپڑے سے برکت تو اس کو ملنے والی تھی نہیں کیونکہ بیسمنٹ خراب ہے، لیکن آپ نے کیوں دیا؟ احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا.
احسان کے بدلے میں آپ نے دیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے برکت لیتے تھے. تو یہ سارے کام صحابہ نے کیے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی کیا آپ کی چیزوں سے برکت لی گئی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. جب تک زندہ تھے، اب تک جتنے حدیثیں میں نے بیان کی، اللہ کے نبی زندہ تھے، باحیات چیزوں سے برکت لی گئی. کیا آپ کے بعد بھی برکت لی گئی ہے؟ جی ہاں. آپ کے ان سامان سے جو بچ گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جبہ پہنتی تھی، اس کو تیالے سے جبہ بنتے، وہ اللہ کے نبی پہنا کرتے تھے. جب تک حضرت عائشہ زندہ تھی وہ اللہ کے نبی کا جبہ پہنتی تھی. وہ کس کا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. بلکہ بتایا جاتا ہے، خاص کر امام بخاری مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب کوئی بیمار آتا وہ جبہ بھی ان کے جسم پر ڈالتی تھی حضرت عائشہ. اللہ کے نبی کا جبہ تھا تو ان کے جسم پر ڈال دیتی تھی، برکت کی نگاہ سے، شفا کی نیت سے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا. ٹھیک ہے، ام سلمہ کے پاس بھیجا، ایک پیالہ دے کر بھیجا. کس کا پیالہ تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. ایک پانی کا پیالہ دے کر بھیجا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو آپ کے پاس ہیں ان بال کو ان پانی میں ڈبا کر دیجیے. حضرت ام سلمہ کے پاس اللہ کے نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، تو حضرت ام سلمہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو پانی میں ڈبا کر دیتی تھی شفا کی نیت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ صاحب برکت تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں آپ کو اس طرح کی مل جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے، جو صحیح چیزیں تھیں ان سے برکت لینا جائز تھا، جائز ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھن بھن پرکار کے لوگ الگ الگ چیزیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لال پیلے بال کہاں سے لا رہا ہے؟ ترکی سے لا رہا ہے. کوئی کہاں سے لا رہا ہے؟ کہیں اور سے لا رہا ہے. لا کر ایک میوزیم بنا دیا، اس میں دکھایا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے اس کو دیکھنے سے ایمان بڑھ جائے گا. فجر کی نماز پڑھے؟ نہیں پڑھیں گے. ظہر کے پڑھے؟ نہیں. چہرے پر دیکھ کر لگتا ہے کہ آدھی دنیا کی نحوست انہی کے پاس، اتنے گناہ سے چہرے بھرے میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دیکھنے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے آئے ہیں. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ایک دھوکے باز ہے جو تم کو دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے. ہاں، تو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں صاحب برکت تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کسی چیز کو باقی نہیں رکھا. جب تک اللہ کے نبی کی چیزیں جیسے حضرت عائشہ ہوا، حضرت اسماء ہوا، حضرت عمر اور حضرت حفصہ ہوا، ان کے پاس اللہ کے نبی کی چیزیں تھیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ان کا کوئی عطا پتہ نہیں. تابعی کے زمانے میں، تابعی کے زمانے میں اللہ کے نبی کی کسی چیز کا ذکر نہیں آتا کہ کوئی تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جیسے جیسے ایمان میں لوگ داخل ہوں گے، ایمان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جائے گا. ان تمام چیزوں کو مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. حالت تو یہ ہے، وہ گنبد خضرا، اسے برکت کا باعث سمجھتے مانو، اس کی فوٹو گھر میں لگاتے ہیں. کس لیے؟ برکت کی نیت سے. اب وہ کب بنا گنبد خضرا؟ کسی کو معلوم گنبد خضرا کب بنا ہے؟ ہاں، سلطان عبد المجید ثانی 500 یا 450 یا 480 ہجری میں بنا، یعنی اللہ کے نبی کے انتقال کے 450 500 سال کے بعد گنبد بنا. اذان ہے، اذان کے لیے رک رہے ہیں. کہا گیا کہ برکت ان تین چیزوں سے لینا جائز ہے. اس کے علاوہ کچھ وقت سے برکت لے سکتے ہیں انسان. کچھ اوقات ایسے ہیں جن سے برکت لینا جائز ہے. جیسے سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں ایک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے جو برکت کا مہینہ، جس میں عبادت کرنا عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. کون سا مہینہ؟ وہ برکت لے سکتے ہیں. ذی الحجہ کے 10 دن برکت کے دن ہیں، اس میں خوب انسان کو بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے. جمعہ کا دن، ہاں جمعہ کے دن، جمعہ سے پہلے جمعہ کی نماز کے وقت خطبہ سننا، پھر اس کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، اس میں برکت لینا جائز ہے. اس کے علاوہ رات کا آخری حصہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، رمضان ہوا، ذی الحجہ کے 10 دن ہوئے، جمعہ کا دن ہوا، اس کے علاوہ ہر رات کا آخری پہر، سب سے برکت آپ لے سکتے ہیں، نیک عمل کرنے کے لیے برکت لینا. اس کے علاوہ بعض جگہوں سے برکت لے سکتے ہیں، جیسے مکہ، مدینہ اور مسجد اقصی. تو ان جگہوں سے برکت لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کی مٹی اٹھاؤ، کعبہ کو جا کر سر رگڑو، نہیں، وہاں عبادت کر کے برکت لینا. جن وقت کا ذکر کیا گیا ان میں عبادت کرنا ہے.
جن جگہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں عبادت کر کے برکت لینا. جیسے اگر کوئی آدمی مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھتا ہے, کتنا ثواب ملے گا اسے؟ کتنے ہزار نماز کا ثواب ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا؟ 50,000 1 لاکھ. مسجد نبوی 1,000. مسجد حرام مکہ 1 لاکھ. مدینہ میں پڑھیں گے تو 1,000. 2 رکعت سنت پڑھے انشاءاللہ اگر پورے طریقے سے پڑھے ہیں تو 1,000 سنت کا ثواب. فرض نماز پڑھے ہیں تو 1,000. لیکن اگر مسجد حرام مکہ میں پڑھیں تو 1 لاکھ کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اعمال ایسے جن سے آپ برکت لے سکتے ہیں, جیسے صدقہ دینا. صدقہ دے کر آپ برکت کی امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری مصیبت کو دور کرے گا. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے, آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے. والدین کے ساتھ احسان کرنا, اس کے ذریعے آپ برکت لے سکتے ہیں. علم حاصل کرنا. طلب علم کی راہ میں اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی علم حاصل کرنے جائے تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. اللہ کے راستے میں گیا, انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ کیا ہے؟ شہید ہے. وہ شہید ہے. ٹھیک ہے. استغفار, گناہ کی معافی مانگنا, یہ بھی برکت ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزوں سے برکت لے سکتے ہیں, جیسے زمزم کا پانی. تو یہ برکت کا پانی ہے. اس کو نیت کر کے پینا. کس نیت سے؟ جیسے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ انسان, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ماء الزمزم لما شرب لہ, کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے اسی نیت کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے. دل میں بہت گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے, نیت کر کے پیو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے دل کو سکون دے دے. گھر میں کوئی بیمار ہے, اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے. پیے. تو زمزم کا پانی یہ برکت کا پانی ہے, اس کا استعمال کرنا چاہیے. یہ تو کچھ جائز چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ناجائز چیزیں بہت زیادہ ہیں جو برکت لیتے ہیں. جیسے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد آپ کی قبر سے برکت لینا, قبر کے پاس جا کر دعا کرنا, قبر کو چھونے کی کوشش کرنا. اس کے علاوہ قبر کے پاس جا کر کچھ خاص عبادتیں کرنا. کچھ لوگ جا کے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وہ بدعت نہیں. کوئی چپل جوتے لے گیا تو کیا بولتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کعبۃ اللہ کو جا کے چومتے ہیں, ہاتھ رگڑتے ہیں, ٹوپی رگڑتے ہیں. اللہ رحم فرمائے, کئی خواتین کو دیکھا گیا پورا دوپٹہ کھول کو رگڑتے ہیں, بے پردگی کر رہے ہیں. لیکن شیطان نے کیا کہا کہ دوپٹہ رگڑو. اس کے علاوہ گئے جا کر عمرہ حج کر کو آئے, وہ کپڑا محفوظ رکھتے ہیں. کئی کا کپڑا یہ مکہ مدینہ گھوم کے آیا ہوا کپڑا ہے, مکہ مدینہ گھوم کر آیا ہوا کپڑا ہے. وہ داماد جو مکہ مدینہ 50 سال کو رکھا انہیں کبھی برکت کی وجہ نہیں بنا, لیکن جو کپڑا مکہ مدینہ سے آیا برکت. کہاں کا جانے ماز ہے؟ یہ مکہ کا جانے ماز ہے, یہاں کا نہیں ہے. احترام سب بدعتی احترام ہے, بدعتی تبرک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بعض لوگ مکہ مدینہ سے مٹی اٹھا کر لاتے ہیں, مٹی بعض لوگ پیستے ہیں. بعض لوگ وصیت کرتے ہیں کہ مکہ کی مٹی, الحمدللہ ہمارے جنازے کے بعد مکہ کی مٹی ڈالے تھے میں. ہاں. اس کے علاوہ جو بدعتی تبرک ہے, انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ مجلس میں ذکر کریں گے. جہاں جہاں اللہ کے نبی گئے تھے, آپ کہاں تھے؟ غار حرا میں بیٹھتے تھے, وہاں جا کر برکت کی نیت سے جاتے ہیں. بدعت ہے, صحابہ نے کبھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پانی پیے تھے, آپ کے یہاں اونٹنی بیٹھی تھی, آپ نے یہاں یہ کیا, آپ نے وہاں وہ کیا. مدینہ مکہ کے اندر بہت ساری جگہیں ہیں جہاں اللہ کے نبی گئے تھے, لوگ برکت کی نگاہ سے اس جگہ جاتے ہیں. بدعت ہے, جائز نہیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی, رینڈم آپ نے نماز پڑھی, عبادت کی نیت سے نہیں پڑھی. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر جو مسجد سبعہ کہا جاتا, 7 مسجدیں, ان 7 الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھی. وہاں لوگوں نے مسجد بنائی, ابھی مسجد ہے, تو لوگ ان مسجدوں میں ثواب کی نیت سے پڑھنے آتے ہیں. بدعت ہے. اللہ کے نبی کو موقع ملا تو آپ نے یہاں پڑھی, وہاں پڑھی. تو جہاں اللہ کے نبی نے مسجد سمجھ کر نہیں پڑھی, ایسی جگہ پر جانا یہ ناجائز تبرک کے اندر آتا ہے. اس کے علاوہ ایک پتھر ہے, دیکھیں ترکیہ کے اندر جس طرح مقام ابراہیم کا پتھر ہے, ویسے اللہ کے نبی کے نام کا بھی پتھر ہے کہ اللہ کے نبی کس پر پیر پڑے ہیں بول کے. اللہ عالم کہاں سے ملا ان کو پتھر, اسے چھوتے ہیں, اسے برکت لگاتے ہیں, اس کے بھی کیا ہے لوگ معاملات کرتے ہیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے تھے, حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ, ابھی پتھر بنا ہے, وہاں لوگ جا کر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں پیدا ہوئے تھے, برکت کی نیت سے. سب بدعت ہے. تو اس کے علاوہ بعض نیک لوگوں سے برکت لینا, قبروں کو جا کر بوسہ دینا, ہاتھ پھیرنا, انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جن کا تعلق جگہوں سے ہے,
وقت سے ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خانہ کعبہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. کس نیت سے دیتے ہیں؟ برکت کا پتھر ہے، برکت کا پتھر. صاحب بدعت کے اندر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں، کیونکہ یہ 2 ہی پوائنٹ ہوئے ہیں، لیکن ناجائز اور غیر مشروع تبرک انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں اس کا ذکر کریں گے ان احیانا اللہ وعافانا. اس کے علاوہ قبروں کو مسجد بنانا، نیک لوگوں میں غلو کرنا، انشاءاللہ یہ شرک کی کچھ اور وسیلے ہیں. آئندہ مجلس میں اس کو مکمل کیا جائے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ نماز کے بعد بھی ابھی ایک سیکشن باقی ہے، نماز کے بعد بھی ابھی ایک سیکشن باقی ہے. ضرور حاضر رہیں، انشاءاللہ اس میں تبرک کے مسئلے کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.